نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، یہ مال غنیمت جو اللہ نے مدینہ کے یہودیوں سے، جن کا نام بنو نذیر ہے، دلایا ہے، یہ مال غنیمت، مال فے ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے، ان غریب فقراء کے لیے ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، جنہیں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، ان کے مال سے بے دخل کر دیا گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی، کہ گھر بار چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے گھر بھی چھوڑ دیا، جائیداد بھی چھوڑ دی۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں، صادق ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور یہ مال غنیمت ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دار الاسلام میں یعنی مدینہ منورہ میں پہلے سے قیام پذیر ہیں، اور ایمان میں جو ان سے پہلے پختہ ہوئے ہیں، یعنی انصار کے لیے بھی یہ مال غنیمت ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرتے ہیں اس مال سے جو ان مہاجرین کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی اس کی شدید ضرورت ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
اور یہ مال غنیمت مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان سب کے بعد دنیا میں آئے، غریب ہیں، حاجت مند ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ بنانا ان مسلمانوں کے متعلق جو پہلے گزر چکے ہیں، ایمان والے ہیں، جو موجودہ ایمان والے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ شفقت فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے کی تفسیر شروع ہو چکی ہے، جس کا آغاز گزشتہ ہفتے ہوا تھا، اور پہلے رکوع کی چند آیتیں باقی تھیں جسے آج مکمل کر کے 10 آیت تک پہنچ گئے ہیں۔ پہلا رکوع پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کے شروع ہی میں بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دھوکہ دیا تھا، بنو نذیر نے دھوکہ دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ان کو ان کے دھوکے کا مزہ چکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا کر اور چھت پر چڑھ کر بڑی سی چٹان، بڑا سا پتھر لے کر کے آپ کے اوپر گرانے کا ارادہ تھا، گویا کہ قتل کرنے کا، ختم کرنے کا، جان سے مارنے کا ارادہ تھا، اور وہ پلان بنا کر عمل میں لانا چاہ ہی رہے تھے۔ ایک آدمی چڑھ بھی گیا تھا چھت کے اوپر، اور حضور نیچے دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ تب تک جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے کنارے، تاکہ جو ہے آپ بچ جائیں۔ اور جبریل امین نے بتلایا کہ ایسی ایسی سازش یہ لوگ کیے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں سے مدینہ چلیے اور ان کو کہہ دیجیے اللہ کا حکم ہے کہ یہ مدینہ خالی کر دیں، نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر، کیونکہ 2-2.5-3 کلومیٹر کی دوری پر ان لوگوں کا محلہ آباد تھا، آپ نے وہاں مدینہ پہنچ کر کے خبر بھیجوا دی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ منافقین کے سردار نے بھی کہا کہ مت جانا، ہم لوگ ساتھ دیں گے، مدد کریں گے۔ چنانچہ یہ لوگ نہیں گئے، تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ان پر چڑھائی کر دیں۔ چڑھائی کر دی گئی، اور اسی کا نام ہے غزوہ بنو نذیر۔ جس غزوے میں اللہ کے رسول شریک ہوں تو اس کا نام ہے غزوہ، اور جس میں آپ شریک نہ ہو اس کا نام ہے سریہ۔ اس طرح کل 22 غزوے ہوئے ہیں حضور کی زندگی میں 23 سال کی مدت میں، اور 44 ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں آپ نے شرکت نہیں کی، اس کا نام ہے سریہ۔ 22 غزوات اور 44 سریات ہوئے۔ تو یہ جو غزوہ ہوا اس میں لڑنا نہیں پڑا۔ 20-25 دن کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں، تو صلح کرنے کے بعد یہ طے ہوا اللہ کے حکم سے کہ ان کو کہیے کہ یہاں سے چلے جائیں، جتنا مال ایک اونٹ پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، بقیہ جو کچھ بچے گا، مکان، زمین، جائیداد،
وہ سب اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے تقسیم کروائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ جو مال ہے یہ حقیقت میں اب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول آپ اس کو تقسیم کیجیے، جس کو ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کو بتلا دیا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہیں دے دیں، جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یتیم ہے، ان کو دے دیں، جو غریب مسکین ہے، جن کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، دوپہر میں کھا لیا، شام کا انتظام نہیں، شام کو کھا لیا، صبح کا انتظام نہیں، ان کو دے دیں، مساکین کو دے دیں۔ مسافر کوئی ہے، لوٹا پیٹا کچھ نہیں ہے، گھر جانے کا انتظام کرنا ہے تو ابن السبیل ان کو دے دیں، مسافر کو دے دیں۔ پھر آج کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو مہاجرین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے ہیں، ان مہاجرین کو بھی اس میں سے دے دیجیے، یہ بنو نذیر کا پورا علاقہ خالی ہو گیا ہے تو آپ جو ہے ان کو بھی دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو الگ الگ مکان دے دیا، اور انصاری بھائیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو آپ ان کے بھائی ہیں، انصاری بھائی ہیں، اور مؤاخات ہم نے کروا دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا، اب یہ اپنے مکان میں چلے آ رہے ہیں اور آپ کو بھی ادھر سے آرام ہو جائے گا، ان کو بھی آرام ہو جائے گا۔ اس طرح للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو مال ملا ہے اس میں مہاجرین کا حق ہے، ان مہاجرین کو دے دیجئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ جیسے ہم لوگ گھر چھوڑ کر کے آ گئے پھر گھر ہم کو جانا ہے، یا جو اسٹوڈنٹ کالجوں میں پڑھتے ہیں تو کالج میں آ گئے پھر گھر واپس جانا ہے، یا ہمارے طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں مدرسے میں واپس جانا ہے، یا ہماری جماعتیں جو گئی ہیں 40 دن کے لیے، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، وہ گھر واپس آتی ہیں۔ ایسے نہیں، یہ گھر چھوڑ کر کے آ گئے ہیں، دوبارہ جانا نہیں ہے، اور ان کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ چھوڑ کے واپس آؤ، وہ جانا نہیں، وہ سب ان کا ہو گیا۔ چنانچہ مکہ میں جو لوگ بڑے بڑے جائیداد والے تھے سب چھوڑ کے آ گئے تو مکہ والے کافروں نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور اللہ نے قرآن میں ان کو کہا الفقراء، یعنی اب تمہاری ملکیت سے وہ سب نکل چکا ہے، تم چھوڑ کے آ گئے اور وہ ان کا ہے، کیونکہ بڑے بڑے مالدار تھے تو للاغنیاء ہونا چاہیے، مالدار، لیکن نہیں، اللہ نے بتلایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں رہا، اور تم نے بڑی قربانی دی، اور قربانی دے کر کے تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آ گئے، تمہارا مقام ہے، تمہارا ذکر ہے قرآن میں للفقراء المہاجرین، یہ فقراء بیچارے ہو گئے، اللہ کے لیے اپنا مال پورا قربان کر دیا اور جائیداد قربان کر دی، بال بچے جو مسلمان نہیں ان کو چھوڑ کر کے آ گئے، اور جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی چھوڑ کر کے آ گئے، کیونکہ ہجرت فرض تھی۔ ہجرت کیسے فرض تھی؟ سب کچھ چھوڑ کے چلو مدینہ، یہ بہت بڑا جو ہے بہت مشکل کام تھا، بہت مشقت کا کام تھا، ایک آدمی چھوڑ، بہت سارے مسلمان آئے بھی نہیں تھے۔ تو بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اب جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کرنے کا کوئی ثواب نہیں رہا، اب فرضیت ختم ہو گئی، مکہ بھی اپنا، مدینہ بھی اپنا، تو اب ختم۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی بہت اونچا مقام ان کا ہوا۔ حضور کی بعض جو ہے بہنیں انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا تھا، یعنی چچا زاد بہنیں اور پھوپھی زاد بہنیں اور جو ہے خالہ زاد ماموں زاد اس طرح بہنیں جو ہوتی ہیں جن سے نکاح کرنا ہے، تو بعض بہنوں نے سفارش کی تو کہ ہمارا نکاح ہو جائے، تو اللہ نے شرط لگائی تھی کہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے یہاں آئیں گے ان سے نکاح ہوگا، وہ ہجرت انہوں نے نہیں کیا تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہجرت بہت ضروری امر تھا، اور آج بھی ہجرت ہے، آج کے زمانے میں بھی ہجرت ہے۔ اگر کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں جہاں ان کو مشکل سے ایک دم دین پر عمل ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو دین پر عمل کرنا فرض ہے، لہذا ہجرت وہاں سے کر کے جانا دوسری جگہ جہاں دین پر عمل ہو فرض ہے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں 2-4 گھر ہیں ان کو عمل ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ان کو انتظام کرنا چاہیے کہ دوسرے علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں سے ایمان بچا کے لے جانا فرض ہے۔ ایمان بچا کے نہیں لے گئے تو ایمان کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ہے، وہ کیسے ملے گی؟ وہ نہیں ملے گی۔
اس کی وجہ سے ایمان کو بچانا اور اعمال پر عمل کرنا یہ فرض ہے. کسی علاقے میں عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں تو انتظام کرنا ضروری ہے کہ دوسرے علاقے میں چلے جائیں. اور جہاں مشکل ہے عمل کرنا، ہو جا رہا ہے عمل، تو اسی اعتبار سے اس کا درجہ ہے، فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے وہاں بھی کہ آپ دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہو تو اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ دین پر عمل کرنا آسان ہو. آج بھی اسی طرح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے اور آج بھی لوگوں کو اس طرح ایمان اپنا بچانا اور ایمان کی فضیلت کو حاصل کرنا کہ ایمان کے بدلے میں اللہ نے ہمیشہ کی جنت رکھی ہے، اور جو ایمان والا ہے جنت میں جائے گا. یہاں پہ ایک جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، ایمان والے بھی اگر انہوں نے گناہ کیا ہے، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، حج زکوٰۃ چھوڑی ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑی ہیں تو بھی جہنم میں جائیں گے. تو دونوں میں کچھ فرق ہوگا؟ ہاں بالکل فرق ہوگا. ان کا جہنم میں جانا ان کے لیے آگ کی شدت بہت تیز ہوگی اور ایمان والوں کے لیے آگ کی شدت کم ہوگی. مثال کے طور پہ کسی آدمی کو مارنا ہی مارنا ہے، تکلیف ہی پہنچانا ہے، تو اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس لیے کہ ان کو کسی گورنمنٹ کی طرف سے کسی کی طرف سے اس کو سزا مقرر ہوئی تو سزا دی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کو آپریشن کرنا ہے، ہاتھ کاٹ کر کے جدا کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، ورنہ جو ہے آپریشن اس کے پورے بدن میں پھیل جائے گا، تو اس کے لیے ڈاکٹر ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اس کا بھی ہاتھ کاٹنا ہے. لیکن اس کا ہاتھ کاٹنا کیوں ہے؟ تاکہ یہ شفا پائے. تو اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے ڈاکٹر انتظام کرتا ہے کس کا؟ سن کی سوئی لگاتے ہیں، سن کی سوئی لگا کے پھر آپریشن کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. یہ بھی سزا ہے لیکن یہ سزا شفا کے لیے ہے. اور کسی کو مارنا کاٹنا ہے وہ بھی سزا ہے لیکن وہ سزا ہی کے لیے ہے. تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کفار مشرکین جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو وہ جہنم میں جائیں گے، ان کو سزا بجائے سزا ہوگی، مارنا کاٹنا، فرشتوں کی طرف سے سزائیں دینا، جہنم میں ڈالنا، آگ کی تپش، یہ ساری چیزیں تعذیب کے لیے ہوں گی، سزا کے لیے ہوں گی. اور مسلمانوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے اعمال چھوڑنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، 20 سال 25 سال سے نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، 20 سال 25 سال سے رمضان میں 30 روزہ چھوڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جو سزا دی جائے گی تو ان کو جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی طرح سزا ہے. ان کو جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اپنے اعمال کی سزا پا جائے پھر جنت میں جائے، تو ٹھیک کرنے کے لیے جو سزا دی جائے گی تو اس میں جو ہے ان کے لیے آگ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جیسے یہاں سن کی سوئی لگا دیتا تھا ڈاکٹر تاکہ ان کو کاٹ کر کے ان کے اعضاء کو صحیح کرے، ایسے اللہ رب العزت ایمان والوں کے لیے وہاں آگ کی تپش کو کم کر دیں گے تاکہ اس سے جل کر کے جلدی سے کیا ہے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر ہی ان کو جنت میں لایا جائے گا. جیسے وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ گل ہے، پھول ہے، گلزار ہے، گلستان ہے، اس میں وہ بھی گئے ہیں. اسی کو کوئی کافر اس میں جائے، جہنم اس میں جو ہے جائے آگ میں کودے تو آگ ہی کی شکل ہے لیکن اس کو جلا کے راکھ کر دے گی. اور ابراہیم علیہ السلام گئے، ابراہیم علیہ السلام تو آرام سے اس میں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. تو اسی طرح مومنوں کا اور کافروں کا جہنم میں جانا فرق ہوگا. اس فرق کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہم کو ایمان یہاں سے بچا کے لے جانا ہے. جو مستقل ایمان کی کوششیں چل رہی ہیں اسی مقصد سے چل رہی ہیں کہ ایمان تو بچا کے لے جاؤ جس کے بدلے میں ہمیشہ کی جنت ملے گی، اور اگر جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو ایمان کی برکت سے سزا میں تخفیف ہوگی، ہلکا پن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے آگ صورت میں دکھ رہی ہے لیکن حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کم تکلیف بلکہ تکلیف ہی نہیں پہنچائی، وہ تو نبی تھے. لیکن اگر کوئی ایمان والا جائے گا تو اس کو بھی آگ کم تکلیف پہنچائے گی، اور کافر لوگ ہیں ان کے لیے آگ جو ہے بہت زیادہ تکلیف پہنچائے گی، اور آگ جو ہے ان کے لیے آگ ہی کی شکل رہے گی. اس وجہ سے مومنوں میں اور مشرکوں میں، مومنین میں اور کافرین میں عذاب کا فرق ہوگا. دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ایمان والے ان کے لیے یہ رہے گا کہ نکلنا ہے.
تو نکلنا ہے، دنیا میں بھی جیل خانے میں جاتے ہیں تو نکلنے کی اگر یہ بات رہتی ہے تو ان کو یہ امید رہتی ہے آج نکلے کل نکلے، دیکھو کب جو ہے ہم کو ضمانت مل جاتی ہے، کب نکلنے کا حکم آتا ہے، تو وہ سزا کم معلوم ہوتی ہے کہ آج کل جائیں گے، آج کل نکلنا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جہنمی مسلمان جو جہنم میں گئے ان کو آج کل جب بھی ان کی سزا پوری ہو گئی ان کو نکلنا ہے، اور کافر لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے اور ان کو نکلنا نہیں نصیب ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جب خیال ہے کہ ہمیشہ رہنا ہے تو اس خیال کی بنیاد پر بھی ان کے لیے سزا خطرناک ہوگی، اور ایمان والوں کے لیے جو سزا ہے وہ ہلکی سزا ہوگی۔ تو ایمان والوں کو جہنم میں کبھی جانا پڑا تو ان کی سزا کیسی ہوگی؟ مقید ہوگی، محدود ہوگی، اور کافروں کی سزا خالدین ابدا، ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا، تخلید ہوگی، ہمیشہ کے لیے فور ایور ہوگی، ابدیت اس میں ہوگی۔ یہ دونوں میں فرق ہوگا۔ لہذا مسلمان اور کافر کا تو کبھی کافروں کو کے ساتھ مسلمانوں کو بھی جانا پڑا اگر، تب بھی ایمان کی برکت وہاں ظاہر ہوگی۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو یہاں سے بچا کے لے جائے، اور بچا کر لے جائے۔ بچا کر کیسے لے کے جائے گا؟ نماز اس کی صحیح ہو، نماز کی پابندی ہو، روزانہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، اور یہ موت تک کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ یہ آخری لمحے میں بھی آدمی شعور کے ساتھ ہے تو اس کو اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور کچھ نمازیں قضا ہو گئی تو دوسرے کے لیے ہے کہ کم سے کم فدیہ دے دو ان کی طرف سے۔ اس طریقے سے آخری لمحے تک نماز پڑھنا ہے، اور اگر بالکل نماز کو نہیں پڑھتا تھا تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس پر نماز پڑھ کر کے اس کو رخصت کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو قبرستان لے جاؤ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسلمان کے اوپر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازے کی نماز میں شریک ہو کر کے نماز جنازہ پڑھ دیں اس مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایمان کی برکت ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم ایمان کی اہمیت کو نماز کی اہمیت کے کھونے کے ساتھ کھو چکے۔ بہت سارے لوگ جو نمازیں نہیں پڑھتے دھیرے دھیرے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے دھیرے دھیرے ایمان کی بھی حیثیت نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ جو حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ ایمان کی حیثیت بھی نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے ایمان کے خلاف بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بعض باتیں ایمان کی ہے، جیسے فرشتے کو مانو، ارے میں تو نہیں مانتا، کیا فرشتے کبھی تو دیکھا ہوگا نہیں۔ شیطان کو مانو، قرآن شریف میں آتا ہے، شیطان کا ذکر آتا ہے، علیہ تتلو علیہم الشیطان، شیاطین ہے، نہیں میں تو شیطان کو نہیں مانتا۔ نہیں مانتے، ایک آدھ بار جب پکڑتا ہے تو بھلے مانتے ہیں، تو اس کے بعد سمجھتے ہیں جو حقائق شریعت میں بیان کیے گئے ہیں کہ ایمان لانا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، انبیاء کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا کہ فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہیں، سارے اعمال کو لکھ لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ سب تو ایسے ہی لوگوں کی من گھڑت ہے، مولانا لوگوں کی من گھڑت ہے، لوگوں نے ایسے بیان کر دیا ہے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کچھ بھی آدمی بولتا رہتا ہے، کچھ بھی لکھتا رہتا ہے۔ تو اب ایمان کے خلاف باتیں بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب جڑ ہی نہیں رہے گی، بنیاد ہی نہیں رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس پر کیسے پھل کھلے گا، کیسے اس کی شاخیں نکلیں گی، کیسے اس پہ پھل کھلے گا۔ لہٰذا اس پھل کا کوئی اعتبار ہی نہیں جو اس کی جڑ ہی رہی۔ جیسے اوپر کوئی پھل کھلا ہوا ہو، کوئی جو ہے شاخ ہو، کسی عمارت پر کوئی چھوٹا موٹا جھاڑ لگا رہتا ہے تو اس کو ایسے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے جو اعمال بغیر ایمان کے ہیں، ایمان نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں، غیر مسلمین ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آگے کبھی الیکشن کے موقع پر نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی جو ہے روزہ رکھ لیا، ٹوپی بھی لگا کر کے روزہ رکھ کے افطار کر رہے ہیں۔ تو جب ایمان کی جڑ نہیں ہے، جب اس درخت کی جڑ نہیں ہے تو اوپر سے جو شاخیں اور برانچز ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا بہت اونچا درجہ ہے، اور ایمان کو بچا کے کیسے لے جائیں گے؟ جب اعمال بھی ہوتے رہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے جب اعمال نہیں رہیں گے تو ایمان بھی کھرچتا چلا جائے گا، اس کے اوپر بھی زنگ لگتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آدمی شیطان آ کر کے تو ہمیشہ بہکاتا رہتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ آ کے بولے گا، آخر عمر میں بولے گا کہ ایمان کچھ نہیں ہوتا، اور بول دیا اگر ہاں صحیح بات ہے تو کہہ رہا ایمان کچھ نہیں ہوتا، یہی بولتے ہوئے چلا گیا۔
کیونکہ ایک صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال ہو رہا تھا، تو اسی وقت میں کیا بول رہے تھے، بول بم یہ سب لے کے جاتے ہیں نا آج کل وہ سب کاوڑیا والے، تو وہی بول رہے ہیں آخری جملہ ان کا بول بم بول رہے ہیں، شرکیہ جملہ بول رہے ہیں، گیا سب، کیونکہ آخری وقت میں جو بول ہے اسی کا اعتبار ہے، آخری وقت میں کلمہ بولا تو کلمہ کا اعتبار ہے کہ سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، ایمان کا کلمہ، اسلام کا کلمہ بول دیا آخر میں تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آخر میں کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو سارے جو ہے دنیا کے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ آخری کلمہ کا آخری بات کا اعتبار ہے آخر میں، اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اسی لیے مسواک کی فضیلت لکھی ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے وقت مسواک کرتا ہے تو مسواک کی 70 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی کیا ہے وہ بڑی ہیں، لیکن آسان کو چھوٹی کہتے ہیں کہ آسان چیزیں جسے دنیا میں آسانی سے کر سکتے تھے اس کو کرتے تو یہ کلمہ ایمان بچ جاتا، اور ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں، کرامتیں دکھاتے ہیں، کرامتیں، حالانکہ کرامت کی وجہ سے نہیں، ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر بڑھاتے ہیں، لیکن اعمال کرتے کرتے ایمان کو مضبوط کرتے کرتے اللہ رب العزت اسی دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور ان کے ایک چاہنے والے مرید تھے، ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، وہ کہیں مکہ ہی میں کہیں آپس میں جھگڑا لڑائی کسی طرح ہو گیا، تو جھگڑا لڑائی کی بنیاد پر وہ کسی نے گولی چلا دیا تو ان کے پیر میں گولی لگ گئی، اور گولی اندر تھی، تو انہوں نے خبر بھیجوائی کہ حضرت میں بیمار ہوں، وہ آپس میں کیسے جھگڑا ہوا تھا، وہ پیر میں گولی لگ گئی ہے، اور گولی جو ہے اس میں ہے، پیر میں ہے، تو دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اور یہ گولی جو لگی ہے وہ بھی نکل جائے اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح خبر بھیجوائی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسے میں کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کروائی تھی، اور حضرت دعا کر دیں گے تو نیک بندے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا زیادہ قبول کرتے ہیں، باقی ہر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہارے دعائیں قبول کروں گا۔ تو ہر ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تھوڑا قرب ہے تو ایک دوسرے سے دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو علماء اہل سنت والجماعت کے سردار ہیں، اس جماعت کے سرخیل ہیں، تو ان سے جو ہے دعا کے لیے کہا۔ اور اس کے بعد ایک دن کیا ہوا، ایک دن یہ ہوا کہ حاجی صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، اور اس کے بعد کہا کہاں تم کو درد ہے، تو بتایا کہ یہ درد ہے، اور اس کے بعد کھول کر کے بتایا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی ڈال کر کے اس میں سے گولی نکال دیا، اور اس کے بعد ایسے کچھ پڑھ کر کے ایسے رگڑ دیا اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 3-4 روز کے بعد پھر جو ہے حاجی صاحب جہاں رہتے تھے وہاں پہ یہ پہنچے کہ حضرت اب تو میں ٹھیک ہو گیا، اور آپ سے دعا کے لیے کہا تھا، آپ نے دعا بھی کیا، خود آ گئے، اور آ کر کے جو ہے آپ نے جو ہے اس طرح دعا کیا کہ میں شفا یاب ہو گیا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ کہاں میں گیا تھا، کہہ رہے آپ آئے نہ تھے، اس دن آئے تھے تو آپ نے جو ہے وہ انگلی ڈال کر کے اس میں سے وہ گولی نکالا تھا۔ کہا نہیں میں تو کہیں نہیں گیا ہوا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچا کہ یہ ان کی دعا کے ذریعے میں ٹھیک ہوں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، تو گمان جیسے وہ سوچتا ویسے کر دیتا ہوں۔ تو دعا کی بجائے اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا، خود حاجی صاحب کو خبر نہیں، ان کو پہنچایا، اور انہوں نے انگلی نکالی اس طریقے سے، اور جو ہے دعا کر دیا، دعا کر کے چلے آئے، اور چلے آنے کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ اور حاجی صاحب سے جب بتا رہے ہیں تو حاجی صاحب کہنے مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو اس کا نام ہے کرامت۔ تو کرامت کے ذریعے اللہ رب العزت ایمان کی برکت سے اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کرامت بھی دکھاتے ہیں۔
اور اگر ایمان نہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی کرامتیں دکھاتے ہیں، تو اس کرامت کو کرامت نہیں کہتے، خباثت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مشق کرے اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ویسے کر دیتے ہیں، بندے کے گمان کے پاس ہے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دلی میں ایک آدمی تھا، پنڈت تھا، وہ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق چل رہا تھا، تو سبق میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، کنارے آ کر کے وہ کچھ اپنا کرتب کرنے لگا، کرشمہ سازی کرنے لگا، ادھر ادھر یہ کرتے کرتے، اور اس کے بعد اوپر اڑنے لگا۔ اب بچے تو طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو، اب سبق کیا ہو رہا سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے سوچا کہ بتاؤ یہ اڑ رہا ہے اور بچے سوچیں گے کہ وہی صحیح ہے، اور ہمارے حضرت اتنے دنوں سے پڑھاتے ہیں، کبھی ان کی کوئی چیز نہیں دیکھا ہم نے، تو کبھی ان کا جو ہے ایمان ہی کمزور نہ ہو جائے۔ حضرت سوچنے لگے، اور سوچنے کے بعد فوراً جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کیا، اور دعا کرنے کے بعد پہلے زمانے میں کیا ہے، چپل پہنتے تھے لکڑی کی، اس پہ ٹائر لگا رہتا، ٹائر، اس کو کھڑاؤ بولتے اردو میں، اس کو اردو میں کھڑاؤ کہتے ہیں، تو وہی حضرت پہنتے تھے لکڑی کی چپل، وہی وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، باہر نکالی ہوئی تھی، کلاس کے باہر، درسگاہ کے باہر، مسجد میں رہے ہوں گے تو مسجد کے باہر وہاں۔ تو حضرت نے دعا کرنے کے بعد بچوں کے سامنے چپل کو اشارہ کیا کہ اوپر اٹھ، تو وہ چپل دونوں ایسے اوپر اٹھا، اوپر اٹھتا گیا گا، اور اوپر، تو اوپر اٹھتا گیا، اٹھتا گیا، اٹھتا گیا، اٹھتا گیا، اور وہ جہاں اوپر اڑ رہا تھا وہاں چپل جا کر کے اس کے سر پہ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ مارتے 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 لا کر کے نیچے بیٹھا دیا۔ اب لڑکوں نے دیکھا، طلبہ نے دیکھا، تو یہ کرامت ہے جو ایمان والے کے ذریعے سے صادر ہوئی، اور اس میں ایمان نہیں تھا تو شیاطین کا بھی اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس کو خباثت کہتے ہیں۔ لہٰذا کرامت اور خباثت ان دونوں کو نہیں دیکھنا ہے، اعمال جس کی بنیاد پہ پیدا ہوتی یہ چیزیں، ایمان اور اعمال۔ ہمارا ایمان ہو اللہ ایک ہے، ہمارا ایمان ہو کو فرشتے ہیں جو کندھے پہ بیٹھے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ نے کتابیں نازل کیا، 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، 315 رسولوں کو بھیجا، ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، اللہ نے جو بھی ہمارے قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے، اے اللہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، والبعث بعد الموت، اس کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حساب دینا ہوگا، یہ سب ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہو گیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے شادی کرنے والا میاں بیوی ہو گئے اور اس کے بعد اس کے سارے خرچے کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی، ایسے ہی جیسے ہی اس نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان کو مکمل کیا، ویسے ہی اس کے تقاضے آ گئے کہ اب دن بھر میں 15 سال کے تم ہو تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا تم کو، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے 1 وقت کی نماز پر 10 وقت کا ثواب، تو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ فوراً یہ اپنے ذمے میں آ گیا، اب یہ کرنا ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان کا آئے گا تو روزہ رکھنا ہے، اس کا تقاضا ہے یہ، اور اس کے بعد پیسے ہیں تو حج کرنا ہے، پیسے ہیں تو سال میں 1 مرتبہ 53,000 روپے کسی کے اکاؤنٹ میں ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو، یا اس سے زیادہ ہو، یا 53,000 روپے کی تجارت کا سامان ہو دکان میں جس سے تجارت ہوتی ہو، تو پھر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو اب یہی اعمال مطلوب ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ہر جگہ اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انہی کی برکت سے کرامت دکھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کرامتوں پر توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ توجہ کس پہ دینا ہے؟ اعمال پہ توجہ دینا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد شکریہ میں اچھے اچھے اعمال کرتے رہو، ہر جگہ عمل کا ذکر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہذا عمل پہ دھیان دینا چاہیے۔ عمل ہم کیا کر رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے،
15 سال کی عمر سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک کی 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہیں تو ہم نماز کے ساتھ اس کی قضا بھی کرتے رہے. روزہ چھوٹا ہے، چھوٹے دن آنے والے ہیں، چھوٹے دنوں میں روزہ بھی دھیرے دھیرے قضا کرتے رہیں. ایک روزہ 2 روزہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوگا ٹھنڈے کے موسم میں، اس کو بھی پورا کرتے رہیں. یہ ہم کو لے کر کے جانا ہے یہاں سے، یہ مطلوب ہے. کلمہ ہے، کلمہ پڑھتے رہیں. الاسلام یہدم ما کان قبل. ایک آدمی 70 سال کا ہو گیا، کافر ہے، اس نے کلمہ پڑھا اور جو ہے توبہ کیا کہ میں اب مسلمان رہوں گا، اس کے فوراً بعد 10 منٹ میں مر گیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تو پوری زندگی کا گناہ، کفر، شرک، تمام نالائقیاں سب معاف کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے. اور مسلمان ہے، مسلمان کا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس کا تو چھوٹا چھوٹا گناہ رہتا ہے، کافر کا تو بڑا بڑا گناہ رہتا ہے. تو مسلمان اگر سوتے ہوئے کلمہ پڑھ لے ایک مرتبہ رات کو، تب بھی دن بھر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو بزرگان دین بتاتے ہیں صبح کو 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کرو، شام کو 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے کیا ہے، تمہارے اعمال، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہارے اعمال بڑھ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو اچھی جنت ملے گی، شاندار جنت ملے گی، اچھا عہدہ، اچھا درجہ ملے گا. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہوں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور رزق کریم، اور جنت کا رزق ہوگا، جنت کی پاکیزہ روزی ملے گی. تو یہاں سے اعمال کر کے جانا ہے، اپنے خود اعمال. ہم نے کیا کیے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، رشوت نہیں لینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، لوگوں پر رحم کرنا ہے، مدد کرنا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، پریشان حال کی، چلتے پھرتے مسافر کی. یہ ساری چیز، راستے سے اینٹ پتھر ہٹانے کی، کسی کے دکھ درد میں کام آنے کی، یہ ساری باتیں کرتے رہنا. اعمال مطلوب ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی 500 مرتبہ دن بھر میں پڑھے تو اگر اس کی موت نہیں ہے تو موت کے علاوہ جتنی بھی بڑی بڑی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب ہیں، سب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں. تو کون نہیں پڑھ سکتا؟ سب کو لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یاد رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ویسے بھی پڑھتا رہتا ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. یہ دعا ہے، اس کو اگر کوئی پڑھے آدمی تو اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت بہت دیتے ہیں. ایک صحابی آئے اور کئی دن سے بھوکے تھے، حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بہت دن سے بھوکا ہوں، فاقہ ہے، اب برداشت نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا وہ فرشتوں والی تسبیح پڑھو نا. تو کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. پڑھنا چالو کیا اور اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد آئے، کہنے لگے کہ حضور آپ نے جو ہے فرشتوں والی تسبیح بتائی تھی اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا گھر جو ہے رکھنے کی جگہ نہیں، اتنا مال اللہ نے دے دیا ہے، ایک دم برکت ہی برکت ہے. اللہ کے رسول نے کہا پڑھتے رہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تم کو بتایا تھا نا وہ دعا، وہ فرشتوں والی وہ دعا یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اس کو جو ہے 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، روز میں برکت ہوتی ہے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال پڑھتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے روزانہ. کب پڑھنا چاہیے؟ صبح فجر کے وقت، فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے بیچ میں جو ٹائم رہتا ہے اس کا صحیح وقت وہی ہے، اس وقت پڑھنا چاہیے. تو آدمی کو مسجد میں جلدی سے آ جائے یا جلدی تھوڑا اٹھ جائے، جب فجر کا ٹائم ہو جائے سنت پڑھ لیا، بیچ میں یہ پڑھ لے، پھر مسجد میں آ جائے یا مسجد میں پہلے آ گیا یہاں پڑھ لیا. اور حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اگر فجر اس وقت نہیں پڑھ سکا تو فجر کے بعد پڑھ لے. فجر کے بعد بھی نہیں ٹائم مل سکا تو کم سے کم ظہر سے پہلے تک یہ مکمل کر لے. روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے. اللہ روزی میں برکت دیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اعمال پر توجہ دیں. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.